پیارے بچوں، آج میں آپ کو خوابوں کی دنیا کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی چھاؤں اور درختوں کے بیچ ایک پرانی سی حویلی تھی، وہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بہت تخلیقی تھا، ہر وقت خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے خواب اتنے جاندار اور رنگین ہوتے تھے کہ وہ انہیں حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلیم خود سے کہتا ہے، ایک دن میں اپنے خوابوں کی دنیا تلاش کر کے رہوں گا، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز ممکن ہو، جہاں جادو ہو، جہاں خوشیوں کا خزانہ ہو۔ ایک دن سلیم کو ایک پرانا کتابچہ ملا جس کا نام تھا خوابوں کی جنت کا راستہ۔ وہ کتابچہ ایک جادوئی دنیا کا نقشہ تھا جہاں سلیم کے خوابوں کی جنت موجود تھی۔ سلیم جوش سے کہتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں تھا میں، مجھے فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ سلیم بہت تخلیقی تھا، ہر وقت خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے خواب اتنے جاندار اور رنگین ہوتے تھے کہ وہ انہیں حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلیم خود سے کہتا ہے، میں ایک دن اپنے خوابوں کی دنیا تلاش کر کے رہوں گا، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز ممکن ہو، جہاں جادو ہو، جہاں خوشیوں کا خزانہ ہو۔ سلیم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اپنی بستی سے نکل کر پہاڑوں کی درے، جنگلوں کی راہوں، دریاؤں کے کناروں سے گزرا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک ننھے پرندے سے ہوئی۔ پرندہ چہچہاتے ہوئے کہنے لگا، تم کہاں جا رہے ہو سلیم؟ سلیم نے کہا، میں خوابوں کی جنت کی تلاش میں ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ پرندہ بولا، یقیناً میں تمہیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ خوابوں کی جنت تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنے دل کی سچائی پر یقین کرنا ہوگا۔ سلیم اور پرندہ ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ وہ گھنے جنگلوں سے گزرے جہاں درختوں کے پتے سرگوشیاں کرتے تھے اور جھیل کے پانی میں چاند کی روشنی چمکتی تھی۔ سلیم کو لگا جیسے وہ ایک خواب ہو۔ سلیم نے کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، شاید ہم خوابوں کی جنت کے قریب ہیں۔ آخرکار سلیم اور پرندہ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچے جس پر سنہری رنگ کی لکھی ہوئی عبارت تھی، صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سلیم نے کہا، میں اپنے خوابوں پر یقین رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں جنت کو پا سکتا ہوں۔ دروازہ کھلا اور سلیم نے خوابوں کی جنت میں قدم رکھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں ہر چیز جادوئی تھی۔ درختوں پر رنگین پھل لگے ہوئے تھے، پھول گانے گاتے تھے اور آسمان پر رنگین بادل تیرتے تھے۔ سلیم نے خوشی سے کہا، یہ واقعی خوابوں کی جنت ہے، میں نے ہمیشہ اس جگہ کا خواب دیکھا تھا۔ سلیم نے خوابوں کی جنت کی سیر کی اور اسے ہر طرف حیرت ملی۔ وہاں کی مکین جن میں جادوگر، پریاں اور مختلف جاندار شامل تھے، سلیم کا استقبال کرنے لگے۔ ایک خوبصورت پری جس کا نام نور تھا سلیم کے قریب آئی۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش آمدید سلیم، ہم تمہاری آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ سلیم نے کہا، یہاں کی ہر چیز کتنی خوبصورت ہے، مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ نور پری نے کہا، یہ جنت تمہارے خوابوں کا عکس ہے، لیکن یاد رکھو یہاں رہنے کے لیے تمہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہوگا۔ سلیم کو سمجھ آ گیا کہ خوابوں کی جنت میں صرف رہنا کافی نہیں، بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا بھی ضروری ہے۔ سلیم نے نور کے ساتھ مل کر خوابوں کی جنت میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ وہاں پر خواب کی قیمت تھی۔ اسے اپنی ہمت، ارادے اور محبت کو آزمانا پڑا۔ ایک دن سلیم کو ایک مشکل خواب ملا جہاں اسے ایک جادوئی درخت کا پھل حاصل کرنا تھا۔
جو خوشیوں کی چابی کھلاتا تھا، لیکن درخت کے پاس ایک شیطان بھی رہتا تھا جو ہر آنے والے کو دھوکہ دیتا تھا۔ شیطان نے مسکرا کر کہا، اگر تمہیں یہ پھل چاہیے تو تمہیں اپنا سب سے قیمتی خواب مجھے قربان کرنا ہوگا۔ سلیم نے پرعزم ہوتے ہوئے کہا، میں کسی بھی قیمت پر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلوں گا، لیکن میں اپنے خوابوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ سلیم نے اپنی عقل اور ہمت کا استعمال کرتے ہوئے شیطان کو شکست دی اور خوشیوں کی چابل حاصل کر لی۔ خوابوں کی جنت میں وقت گزرتا گیا اور سلیم نے اپنی محبت، ارادے اور خوابوں کی مدد سے وہاں کے باسیوں کی مدد کی۔ اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا فن سیکھ لیا اور خوابوں کی جنت میں امن اور خوشی لانے میں کامیاب ہوا۔ ایک دن نور پری نے سلیم سے کہا، سلیم، تم نے خوابوں کی جنت میں نہ صرف رہنا سیکھا ہے بلکہ اسے بہتر بھی بنایا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم حقیقی دنیا میں واپس جاؤ اور اپنے خوابوں کو وہاں بھی حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرو۔ سلیم نے کہا، کیا مجھے واپس جانا ہوگا؟ لیکن میں نے تو خوابوں کی جنت کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ نور پری نے کہا، حقیقی دنیا بھی تمہاری منتظر ہے اور وہاں بھی لوگ تمہاری مدد کے محتاج ہیں۔ تمہارا دل اور خواب دونوں جگہوں پر اہم ہیں۔ سلیم نے خوابوں کی جنت کو الوداع کہا اور اپنی چابی اور سیکھے ہوئے سبق کے ساتھ حقیقی دنیا میں واپس آ گیا اور اس نے اپنے خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی اور لوگوں کی مدد کی۔ جب بھی وہ تھک جاتا یا مایوس ہو جاتا تو وہ اپنے خوابوں کی جنت کا خیال کرتا اور اپنے اندر نئی قوت محسوس کرتا۔ سلیم نے خود سے کہا، خوابوں کی جنت نے مجھے سکھایا ہے کہ خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمت، ارادہ اور محبت ضروری ہے۔ سلیم کی کہانی نے گاؤں کے لوگوں کو بھی متاثر کیا اور سب نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی۔ آخر کار سلیم نے خوابوں کی جنت اور حقیقی دنیا کے درمیان ایک پل بنا لیا، جہاں لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سلیم کی مدد لیتے تھے۔ سلیم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہر انسان کے دل میں ایک خواب کی جنت ہوتی ہے اور اس حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں اپنے خوابوں پہ یقین، ہمت اور محبت سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بعد سلیم کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی اور ہر جگہ لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سلیم کے پاس آتے تھے۔